دشمن رسول کعب بن اشرف کا انجام۔ کعب بن اشرف یہودی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تنگ آ کر فرمایا، کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ محبوب خدا کی یہ عرض دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ محمد بن مسلمہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے، اس شخص یعنی محمد نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ہمارا مال ہتھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ کعب بن اشرف سن کر بولا، بخدا تم ابھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نے اس کی اتباع کر لی، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا، البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوران گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دیجئے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے میں کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو چاہو۔ کعب بن اشرف بولا، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تم پورے عرب سے حسین و جمیل ہو، ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف بولا، اچھا تو اپنی اولاد کو گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دیکھو کل کلاں ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی، یہ کھجور کے 2 وسق کے بدلے میں ان کو گروی رکھ دیا گیا اور لوگ ہمیں ملعون ٹھہرائیں گے، البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں، بولو منظور ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں خود حارث، ابو عبس بن جبر، عباد بن بشیر اور اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ کر لیا اور واپس آئے۔ چنانچہ وہ لوگ وعدہ کے مطابق رات کے وقت آئے۔ جب کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خون کی بو آ رہی ہے، کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں اور ایک محمد بن مسلمہ اور دوسرا میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے، اور دیکھو ہم اہل کرم لوگ ہیں، گر شرفاء کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کا سر قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اوڑے ہوئے آ گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کہنے لگے، کیا بات ہے، آج تمہارے سر سے بہت بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف بولا، کیوں نہیں،
چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے اس کے سر سے خوشبو سونگھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لوں۔ کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا سر مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنا کام کرو، تو ساتھیوں نے فوراً اسے ٹھنڈا کر دیا اور ایک اور دشمن رسول جہنم میں واصل ہو گیا۔ ناظرین سوچئے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کا کہا تو وہ تو پکا جہنمی ہی ہوگا اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔